الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا برحمتك ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، منہ میں ہے زبان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے،
بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے محبوب علیہ السلام سے پیار اور محبت کرنے والے مرد محبوب علیہ السلام سے محبت و عقیدت رکھنے والی گھر میں بیٹھی مائیں عورتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں لجپال نبی کا صدقہ دعا کرتے ہیں کہ کریم اللہ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور کریم اللہ جو مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے جو مجاہدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے شہادت کا جام پی لیا اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ان شہیدوں کا صدقہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے محبوب علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے والوں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ختم نبوت اور محافظ ختم نبوت پر ہے عقیدہ ختم نبوت اور محافظ ختم نبوت پر بات کریں گے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بھی ہیں لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول بھی ہیں آئیے اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں اپنے محبوب پیغمبر نبی رحمت شفیع رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب ہم غریبوں کے طبیب ہم سب کے محبوب علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں اللہ جل جلالہ اپنے عظمت والے قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 40 میں کریم اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا کریم اللہ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کریم اللہ نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے سلسلہ نبوت محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے سلسلہ نبوت کا نقطہ اختتام آخری رسول آخری نبی ہے بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے 14 صدیوں سے آج تک امت بھی اس بات پر متفق ہے کہ کوئی دوسری رائے موجود ہی نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا نہ تشریعی آ سکتا ہے نہ غیر تشریعی آ سکتا ہے نہ ذلی آ سکتا ہے نہ بروزی آ سکتا ہے نبوت کا دروازہ قطعاً بند ہو چکا ہے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بھی ہیں اللہ کے آخری رسول بھی ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی آنے کی گنجائش ہے اور جن کے بعد نہ کوئی رسول آنے کی گنجائش ہے حضرت امام ابن کثیر آپ اس آیت کریمہ کی تشریح بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْآيَةُ نَصٌ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ آپ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا پھر فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں ہوگا
तो रसूल कैसे हो सकता है, ये बदरी के औला साबित होता है। फला रसूल बादहू, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल नहीं होगा। पता चलता है, इस कुरान से पता चलता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आ सकता है क़यामत तक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई रसूल आ सकता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई बंदा ये भी दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए मुझे इतला दी है। वही का मुनक़ते हो जाना ये भी इस बात की दलील है कि लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। इसके बाद ना कोई रसूल और ना कोई नबी, बल्कि फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल भी नहीं होगा। साथ फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा भी खुद अपने ऊपर उठाया है। फरमाया तौरात भी मेरा कलाम है, ज़बूर भी मेरी किताब है, इंजील भी मेरी किताब है। फरमाया कुरान मजीद भी मेरी किताब है। अल्लाह ने फरमाया मैंने तौरात को नाज़िल फरमाया, इंजील को नाज़िल फरमाया, ज़बूर को नाज़िल फरमाया, पर उनकी ज़िम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आयद कर दी। उन्होंने अपनी मनमानी के तौर पर अल्फाज में, तहरीरात में बदलाव किया। लजपाल नबी के ग़ुलामों, घर बैठ कर सुनने वाली मेरी माएँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद का ज़िम्मा खुद, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। फरमाया तौरात को बदलने वालों, ज़बूर को बदलने वालों, इंजील में तब्दीलियां करने वालों, इनमें अपनी अपनी मन मर्जियों की बातें शामिल करने वालों, अपनी मर्जियों की शरीयतों को बनाने वालों, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तहरीरात करने वालों, सुन लो ये कुरान जो मैंने नाजिल किया है लजपाल नबी के कल्बे अतर मुबारक पर जो 24 साल कमो पेश उतरता रहा। याद रख लो क़यामत आ सकती है, मेरे इस कुरान में न लफ्ज़ में तब्दीली आ सकती है, न हरफ में तब्दीली आ सकती है, न आयत में तब्दीली आ सकती है, न ज़बर में आ सकती है, न ज़ेर में आ सकती है, न इसकी शद्दो मद में आ सकती है। जैसे कुरान मैंने लोहे महफूज से अपने महबूब के कल्बे अतर मुबारक पर नाज़िल किया था, उसी तरह क़यामत आ जाएगी, पर इस मेरे कलाम में, इस मेरे कुरान में कोई तारीफ़ बदल नहीं कर सकता। तो पता चलता है कुरान कह रहा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। हमारा ईमान अल्लाह के कुरान पर भी है, हमारा ईमान नबी के फरमान पर भी है। हम अल्लाह के कलाम को भी मानते हैं, नबी के फरमान को भी मानते हैं। अल्लाह का कलाम कि मेरे महबूब नबी के बाद कोई नबी नहीं होगा, अल्लाह के महबूब का फरमान मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद क़यामत है, मैं और क़यामत इस तरह दोनों साथ हैं, मेरे और क़यामत के दरमियान कोई नबी नहीं है। हमारा ईमान कुरान पर भी, हमारा जो है वो ईमान नबी के फरमान पर भी है कि हकीकत और यकीन और ईमान यही है अल्लाह के महबूब नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो फरमाया आगे इंजील, ज़बूर और तौरात में तब्दीलियों करने वालों सुन लो, ये कुरान जो मैंने नाजिल किया है इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी मैंने लिया है। और तारीख़ को देखें तो सही, जब मैंने नबियों को
مبعوث فرمایا، کسی نبی کو بنی اسرائیل کی طرف، کسی نبی کو کسی قصبے کی طرف، کسی نبی کو کسی علاقے کی طرف، کسی نبی کو کسی گاؤں کی طرف، کسی نبی کو کسی قریہ کی طرف۔ یاد رکھ لیں، میرے نبیوں کو بنی اسرائیل والوں نے شہید کیا، میرے زکریا کو بنی اسرائیل والوں نے شہید کیا، میرے یحییٰ کو بنی اسرائیل والوں نے شہید کیا، میرے دیگر جو ہے وہ نبیوں کو، کم و بیش 70 نبیوں کو یہ شہید کرنے والے اسرائیلی ہیں، جنہوں نے نبیوں کو شہید کیا ہے، نبیوں کو اذیتیں دی ہیں، نبیوں کو تکلیفیں دی ہیں۔ فرمایا میرا نبی زکریا شہید کر دیا گیا، میں نے کہا چلو ان کے اوپر عذاب بھی نازل کر دیتے ہیں، لیکن اپنا دوسرا نبی بھیج دیتے ہیں، اور اس نبی کو شہید کیا گیا۔ فرمایا اس کے بعد پھر نبی کو بھیج دیا تاکہ جو ہے انہیں دین حق کی طرف بلایا جائے، فرمایا اسے شہید کر دیا گیا۔ فرمایا چوتھے نبی کو بھیج دیا تاکہ دین کی بات آگے پہنچتی رہے، کہا اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ فرمایا اے میرے محبوب 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو میں نے مبعوث فرمایا ہے، اے میرے محبوب انہوں نے تکلیفیں دی، انہوں نے پریشانیاں دی، انہوں نے اذیتیں دی، انہیں نے جو ہے انہیں قتل کیا، شہید کیا۔ اور یاد رکھ لو میرا نبی محمد الرسول اللہ وہ نبی ہے، میں اسے جو مبعوث فرما رہا ہوں اس کی حفاظت کا ذمہ کائنات والوں کے لیے نہیں ہے، فرمایا اس کی حفاظت کا ذمہ میں خود خدا لیتا ہوں۔ اے میرا محبوب تو مکہ کی سرزمین پر چلے گا، کافر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اے میرا محبوب تو مدینہ کی سرزمین پر چلے گا، کافر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اے میرا محبوب تو شام کو جائے گا، سفر کو جائے گا، مال تجارت کو لے کر جائے گا، راہب دیکھے گا، کافر دیکھیں گے اور تیری نشانیوں کو بانپیں گے، تجھے جان جائیں گے اور کہیں گے یہ وہ نبی ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ اے محبوب وہ بڑی چالیں کریں گے، بڑا کچھ کریں گے محبوب، پر تیری حفاظت کرنے والا میں خدا ہوں۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ بھی اللہ اس قرآن میں فرما رہا ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ اے فرمایا اے لوگو یاد رکھ لو اپنے محبوب کی حفاظت کرنے والا کوئی دنیا کا کمانڈر ان چیف نہیں ہے، کوئی دنیا کا جنرل کرنل نہیں ہے، جو دنیا کا عہدہ رکھنے والا نہیں ہے، بلکہ اپنے محبوب محمد کی حفاظت کرنے والا میں خود خدا ہوں۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اس لیے بچپن ہے، آپ چلتے ہیں زمین نرم ہو جاتی ہے، پتھر پر پاؤں رکھتے ہیں نرم ہو جاتا ہے، چلتے ہیں پتھر سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں، جھولا جھولتا ہے، یہ چاند یہ ستارے جھومنے لگ جاتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں یہ سورج جو ہے چھاؤں کر دیتا ہے، جو ہے وہ بادل جو ہے آ کر چھاؤں بنا لیتے ہیں، آپ جو ہے کچھ کھانے کے لیے طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی شہد کی مکھیوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے عرض کرو ہمارا شہد یہاں قریب ہے، آپ خود بھی تشریف لے آئیں، خود بھی تناول فرمائیے۔ آپ کے صحابہ بھی فرمایا یہ میرا محبوب جس کا بچپن اعلیٰ، جو آتے سجدہ کرے پر کافر کچھ نہ بگاڑ سکیں، جو آئے اور جو ہے آ کر چلے تو میں زمین کو موم بنا دوں، جو آئے تو چلے، یہ درود و سلام پڑھنے والے پتھر، یہ تنکے، یہ جو ہے ذرات، یہ دیگر جو ہے وہ اشراط الارض کرنے والی کریں، پر نہ یہودی کچھ بگاڑ سکیں، نہ عیسائی کچھ بگاڑ سکیں، نہ بت پرست کچھ بگاڑ سکیں، نہ مجوسی کچھ بگاڑ سکیں، نہ ہندو کچھ بگاڑ سکیں، نہ جو ہے بیڑیوں کو خدا ماننے والے، نہ سورج کو خدا ماننے والے، نہ جو ہے ستاروں کو خدا ماننے والے میرے محبوب پیغمبر کا کچھ بگاڑ سکیں۔ حتیٰ کہ جس گھر میں میرا نبی آئے اگر اس میں ابو جہل خلاف ہو، اگر اس میں ابو لہب خلاف ہو، اگر اس میں ابو لہب کی بیوی وہ خلاف ہو،
ابو لہب کا بیٹا عتبہ عتیبہ دونوں خلاف ہوں، فرمایا ابو سفیان خلاف ہو، دیگر قریبی رشتہ دار خلاف ہوں، بڑے بڑے سردار خلاف ہوں، فرمایا میرا محبوب آپ کا بھی بچپنا ہے، ابو جہل خلاف ہے، آپ کا بچپنا ہے، جس گھر میں رہ رہے ہیں ابو لہب خلاف ہے، آپ کا بھی بچپنا ہے، ابو لہب کی بیوی خلاف ہے، آپ کا بھی بچپنا ہے، ابو لہب کے بیٹے خلاف ہیں، آپ کا بھی بچپنا ہے، ابو سفیان خلاف ہے، آپ کا بھی بچپنا ہے، امیہ بن خلف خلاف ہے، آپ کا بھی بچپنا ہے، بڑے بڑے کافر سردار آپ کے خلاف ہے، لیکن جو تیری طرف بڑھے گا میں خدا تیری حفاظت کرنے والا آگے موجود ہوں گا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ سن لو، تورات زبور انجیل میں تبدیلیاں کرنے والوں، اس کا ذمہ میں نے نہیں لیا، لیکن تورات بھی میری، زبور بھی میری، انجیل بھی میری، قرآن مجید بھی میری، پر قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے۔ میرے ابراہیم کو آگ میں ڈالا، میرے زکریا کو آرے میں چیرا، میرے یحییٰ کو جسم کے اعضاء اس کے کاٹے، میرے 70 نبیوں کو شہید کرنے والوں سن لو، یہ میرا نبی وہ نبی آ رہا ہے، یہ میرا پیغمبر وہ پیغمبر آ رہا ہے، یہ میرا رسول وہ رسول آ رہا ہے جس کے بعد نہ کوئی نبوت ہے، جس کے بعد نہ کوئی رسالت ہے، جس کے بعد نہ کوئی جو ہے نبوت کا جو ہے وہ دائی ہے، میرا محبوب ہے، میرا رسول ہے، میرا نبی ہے، یہ آخری نبی بھی ہے، یہ آخری رسول بھی ہے، اور یہ کتاب یہ بھی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہوگی۔ پتہ چلتا ہے قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ، اور لجپال نبی کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ۔ اور آگے سنیے، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے حوالے سے آپ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہا قرآن کے بعد اب کس پر ایمان لاؤ گے؟ یہ آخری کتاب ہے۔ اللہ نے جھنجھوڑ کر کافروں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو کہا کس انتظار میں بیٹھے ہو، کس انتظار میں بیٹھے ہو کہ ہم اس کے بعد اس پر ایمان لائیں گے؟ فرمایا یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ کس انتظار میں بیٹھے ہو کہ ہم اللہ کے اس رسول کے بعد آنے والے رسول کی پیروی کریں گے؟ فرمایا کس خیال میں بیٹھے ہو؟ یاد رکھ لو میں یہ میرا رسول بھی آخری ہے، یہ میرا نبی بھی آخری ہے، اور یہ میری کتاب بھی آخری ہے۔ اس کے بعد قیامت آ جائے گی، نہ نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، اور نہ قرآن کے بعد کوئی اور میری الہامی کتاب آئے گی۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی بندہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر نبوت کا دعوے دار بن جاتا ہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور اس کے پیروکار ہیں، اگر کوئی دائی بن جاتا ہے اور جو اس کے پیروکار بنتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مرتد ہیں، کافر ہیں، واصل جہنم ہیں۔ قرآن و حدیث کا واضح پیغام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی، اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کو رکھا ہے، کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں رکھا، اور قرآن کے بعد کسی کتاب کو نہیں، الہامی کتاب کو، قرآن کے بعد کوئی عرشوں سے کتاب نازل نہیں آئے گی۔ اور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جتنی آئی
اس وحی کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کسی کے اوپر وحی نازل نہیں ہوگی، یعنی کہ وحی کا سلسلہ بھی منقطع اور رسالت کا بھی اور نبوت کا بھی۔ اب آئیے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ قرآن کی بات سن چکے کہ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہاں سے پتہ چل چکا کہ قرآن نے بھی بتا دیا کہ نبی لجپال آخری نبی ہیں۔ اور اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میری مثال ایسے ہے، میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی عمارت بناتا ہے، عمارت بنانے والا جب وہ عمارت تیار کرتا ہے، مکمل تیار ہو جاتی ہے، فرمایا میرے صحابہ جب وہ عمارت مکمل ہو جاتی ہے اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہوتی ہے، اور دیکھنے والے آتے ہیں اس عمارت کو دیکھیں کہ اتنی عالی شان بلڈنگ، اتنی اعلی شان جو ہے وہ مکان تیار ہو چکا ہے، اتنا اعلیٰ شان گھر بن چکا ہے۔ فرمایا جب دیکھنے والے آتے ہیں اس مکان کو دیکھتے ہیں، لجپال نبی فرماتے ہیں وہ دیکھتے دیکھتے اس جگہ پر آتے ہیں جس جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہوتی ہے، وہ اینٹ والی جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا ساری کی ساری خوبصورتی بھول جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اینٹ کیوں نہیں لگی؟ یہ اینٹ نہ لگنے کی وجہ سے یہ عمارت نامکمل ہے۔ تیرے میرے لجپال نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ سن لو، میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ اللہ نے نبوت کی، رسالت کی عمارت کو مکمل تیار کر دیا اور ایک اینٹ کی جگہ جو باقی رکھی، فرمایا میرے صحابہ وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ فَأَنَا اللَّبَنِهُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا میں ہوں کہ وہ میں آخری نبی ہوں، اس کی وجہ سے وہ اینٹ لگ جاتی ہے، عمارت مکمل ہو جاتی ہے، نبوت کا دروازہ، رسالت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھ لے۔ بتانے کا مقصد اگر پھر بھی سوشل میڈیا کے اوپر اگر مرزا غلام محمد قادیانی کو، کافر کو، دجال کو، اس کے پیروکاروں کو سننے والے یا ایسے لوگوں کو سننے والے جو نبوت کے داعی ہوں یا نبوت کے داعیوں کے پیروکار ہوں یا ان کے قصیدے گانے والے ہوں، تو یاد رکھ لیں کہ اپنے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، اور جو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، جو انہیں اچھا جانیں گے، تو وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کریں گے، وہ بھی ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ بخاری شریف ہے، اس میں راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث نمبر 3535 ہے، جس میں لجپال نبی نے فرما دیا کہ میں وہ اس عمارت کی آخری اینٹ ہوں، میرے بعد نہ کوئی رسالت کا دروازہ کھلے گا، نہ کوئی نبوت کا دروازہ کھلے گا۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، خاتم النبیین کا رکھنا، یہ ایمان والوں پر مسلمان پر امت محمدیہ پر فرض ہے، یہ یقین رکھنا۔ اور جو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اور جو قرآن میں تحریف کی،
गुंजाइश निकालता है, जगह देता है। वो चाहे कोई आज का मुल्क पाकिस्तान का जज हो या कल का जो है वो किसी और जगह का रहने वाला फ़र्द हो, लेकिन अपने आप को मुसलमान कहलाता हो, अपने आप को जो है वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती कहलाता हो, और फिर कुरान में तहरीफ की इजाज़त दे दे, तो समझ लें कि उसके ईमान की खैर नहीं है। अभी हालिया कुछ दिन पहले हमारे जो है वो जज ने जो फ़ैसला दिया, उस कादियानी मुबारक सानी कादियानी के केस के हवाले से जो मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बात मौजूद है, आर्टिकल में जो 42 नंबर के ऊपर उसने लिखा, उसने क्या लिखा है कि उसको, उस कादियानी को कुरान पाक में तब्दीली करने की इजाज़त उसने दी है। किस तरह? कहा आम लोगों में नहीं कर सकते, अपने घर में, अपनी जगह पे, अपने दफ्तर में बैठ के कर सकते हैं, वो उन्हें इजाज़त है। हालांकि आइन जो बना हुआ है उस आइन के मुताबिक कादियानी काफिर है और वो मुसलमानों के अशार नहीं इस्तेमाल कर सकता। यानी कि जो हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो नहीं इस्तेमाल कर सकता। हमारा कुरान मजीद वो नहीं इस्तेमाल कर सकता। वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद का नाम नहीं दे सकता, उस इबादत गाह के ऊपर महराब नहीं बना सकता, उसके ऊपर मीनार नहीं बना सकता। वो उस आइन में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इस केस में उसे जो है वो इजाज़त दी थी। कहा कि ये अपनी जगह पर बैठ सकते हैं और वहाँ पर ये कर सकते हैं, वहाँ पर ये तबलीग भी कर सकते हैं। आइन ने तो मना किया, आइन ने तो कहा है कि ये किसी मुसलमान को ये तबलीग नहीं दे सकते, उन्हें नहीं कह सकते कि तुम मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी को मानो। तो लिहाजा पता ये चलता है, ईमान का तकाज़ा ये है कि भाई कादियानी कल्बी काफिर है और उसी अकीदे के ऊपर है। अगर वो तौबा नहीं करता, लजपाल नबी का कलमा नहीं पढ़ता, वापसी ख़त्म नबूवत पर अकीदा नहीं रखता, दोबारा ईमान नहीं लाता, तो वो कल्बी काफिर है, आज भी काफिर है, उसी हालत में मर जाता है तो क़यामत के दिन भी काफिर ही है। और ये नमूसे रिसालत का मसला बड़ा अहम मसला है, बड़ा अहम मसला है। इसके बारे में तो यहाँ तक है कि लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, आपके रोज़े मुबारक के पास, आपके घर मुबारक जहाँ पर आप मौजूद थे, सहाबा को भी नहीं इजाज़त थी कि ऊंची आवाज़ में बात करें। ये तो वो जगह है जहाँ पर सहाबा को भी मना है ऊंची आवाज़ में बात करना, और उस लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें करना, नमूसे रिसालत पर डाका मारना, और जो है वो कुरान में तहरीफ करने की इजाज़त देना, ये बिल्कुल नामुनासिब है। और याद रख लें, अगर हम कहें कि हमारे इस तरह कहने से कुछ नहीं होता, तो लेकिन याद रख लें वो कादिर है, वो कदीर है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो आबाबीलों से अपने घर बैतुल्लाह को बचाना भी जानता है। वो अबू लहब से, उतबा उतैबा से, अबू लहब की बीवी से, अबू जहल से, बनु उमैया से, दीगर मामला से अपने लजपाल नबी की हिफाजत करना भी जानता है। वो जानवरों से भी अपने नबी की नामूस की हिफाजत करवाना भी जानता है। कि इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, आखिरी बात कर रहा हूँ, आज हमारा जुमे की जो है वो जमात 2 बजे है। इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं अपनी किताब में, आप कहते हैं कि जब मंगोलों का ज़ोर था ना, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम ढाए जा रहे थे, उस वक्त उन मंगोलों में एक जो मंगोल था वो मंगोल ईसाई हो गया।
جب منگول ایک عیسائی ہوا تو آپ لکھتے ہیں اس نے بہت بڑا مجمع قائم کیا، بہت بڑا مجمع۔ اور ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں جب بہت بڑا مجمع آ گیا اور وہ اسٹیج کے اوپر آ کر اس نے آ کر کہنا شروع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام شان والے، عظمت والے، مقام والے، یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، شان والے ہیں، عزت والے ہیں، مقام والے ہیں، اللہ نے انجیل نازل کی ہے۔ یہ کرتا کرتا جب جو ہے وہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے لگ جاتا ہے، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری زبان استعمال کرنے لگتا ہے، ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ وہاں پر اتنا بڑا مجمع، بہت بڑا مجمع، ایک مسلمان نہیں ہے، ایک مجاہد نبوت نہیں ہے، ایک بھی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ایسا درد رکھنے والا نہیں ہے جو اس ظالم کا گریبان پکڑ سکے اور اسے جھنجھوڑ سکے کہ تو اس نبی کی گستاخی کر رہا ہے جس نبی کا مقتدی عیسیٰ علیہ السلام ہے، جس نبی کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پوچھتے ہو اس نبی کی شان کے بارے میں، محمد کی شان کے بارے میں، میں عیسیٰ کہتا ہوں کہ میں یہ حسرت رکھتا ہوں، تمنا رکھتا ہوں کہ کاش مجھے موقع مل جائے میں اپنے منہ سے اس نبی کے نالین مبارک کے تسمے کو باندھنا جو ہے وہ پسند کرتا ہوں۔ تو وہ اس طرح جب لجپال نبی کی گستاخی کرنے لگ جاتا ہے، ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں دور بندھا ہوا کتا وہ وہاں سے جو ہے وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے اور بھونکتا ہے، اور اتنے مجمع میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں اس عیسائی منگول کو کہ یہ جو کتا بھونک رہا ہے یہ اس لیے بھونک رہا ہے تو نے آخری نبی کے خلاف بات کی ہے، زبان درازی کی ہے، تو زبان اپنی سنبھال لے، لگتا ہے یہ کتا تیری زبان ہی کھینچ لے گا۔ آگے سے وہ منگول عیسائی کہتا ہے نہیں، اس نے میرے اشاروں کی طرف دیکھا ہے، اس وجہ سے وہ بھونک رہا ہے۔ پھر بات ہوتی ہے، پھر اسی طرح اپنی زبان میں وہ بھونکنا شروع کرتا ہے وہ منگول عیسائی۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کتا اس میں جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا وہ کھینچتا ہے، زنجیروں کو توڑتا ہے، مجمع کو چیرتا ہوا اس اسٹیج کے اوپر آتا ہے اور آ کر اس منگول عیسائی کی گردن کو دبوچ لیتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اس وقت تک وہ کتا اپنے دانتوں کو، اپنے جو ہے وہ منہ کو نہیں جو ہے وہ ہٹاتا جب تک کہ اسے واصل جہنم نہیں کر دیتا۔ فرمایا کہ وہ واصل جہنم اسے کرتا ہے، جب وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے، جسم اس کا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کتا وہاں سے اس مجمع کو چیرتا ہوا واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں لوگوں یاد رکھ لو، ناموس رسالت کا معاملہ ایسا ہے جو خدا کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیج کر کعبے کی حفاظت کروا لیتا ہے، وہ خدا اپنے محبوب کی رسالت کو، اپنے محبوب کی نبوت کی حفاظت کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے اگر انسان موجود نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتوں کو بھیج کر بھی اپنے محبوب کی رسالت کی نبوت کی حفاظت کروا لیتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہاں پر 40,000 کے لوگ وہیں پر اس واقعے کو دیکھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ لجپال نبی سے وفا یہ ہے کہ اس سے محبت یہ ہے، انسان تو انسان محبت کرتے ہی کرتے ہیں، اگر کتا ہو وہ بھی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر جو ہے وہ آگے بڑھ جایا کرتا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والا بنائے۔